اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ نمبر 25 کے اوپر اسرار و رموز جو ہیں وہ صوفیانہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کریں تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے کچھ جنت کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ جنت ہے کیا اور کتنی قسم کی جنت ہے، اس میں کیا کیا ہوگا۔ تو محدثین نے اور مفسرین نے جو ذکر کیا ہے تفسیر عزیزی کے حوالے سے ہم آپ کو ان کے نام جو ہیں وہ پیش کریں گے کہ سب سے پہلے جنت الفردوس ہے، اس کے بعد جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، دار الخلد ہے، دار السلام ہے، دار المقامہ ہے، علیین ہے اور جنت نعیم ہے۔ اور ان ناموں میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نام کوئی بھی ہو، لیکن مقصود کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ تو مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کے طبقوں میں رکھا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، جو کہ سارے مسلمانوں کے لیے جنتیں جو ہیں وہ مالک تقسیم کرے گا۔ تو کوئی جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں ہوگا، کوئی تھرڈ میں ہوگا، کوئی سیکنڈ میں ہوگا، تو اس طرح جو ہے وہ طبقات ذکر کیے گئے ہیں، تو وہاں پہ انسان رہیں گے۔ تو جنت جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت بڑی ہے جنت، تو اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ تو بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، اس میں سبزی بھی ہوگی، سرسبز جس کو ہم کہتے ہیں، گھاس پھوس ہوگی، سرسبز گھاس ہوگی، درخت ہوں گے، طرح طرح کے مال کے کائنات کی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی۔ تو یہاں پہ 4 نہروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہاں پہ 4 نہریں ہوں گی، اور وہ نہریں جو ہیں شہد کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، شرابن طہورہ کی ہوگی اور پانی کی نہر ہوگی۔ تو کیونکہ یہ مومنین کے لیے ہوگی، اس میں وہ پانی پئیں گے، تو یہ ہے کہ وہاں پہ سرسبزی جو ہے وہ قدرتی طور پہ ہوگی۔ وہاں کے جو پودے ہیں، درخت جو ہیں، وہ پانی سے سراب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر پانی سے سراب ہوں گے تو اکثر آپ نے دیکھا ہے جس پودے کو پانی زیادہ دیا جائے تو وہ پودا گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے جو پرورش ہے وہ دودھ یا شہد سے ہوگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جو پودے ہیں ان میں دودھ ڈالا جائے یا ان کو شہد سے پروان چڑھایا جائے تو ان کی لذت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کے ذائقے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے یہ پھل دیے جائیں گے، غلہ نہیں ہوگا، اور جب پھل دیے جائیں گے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ بھوک پیاس ہوگی، نہیں، صرف وہ لذت کے لیے دیے جائیں گے، نہ بھوک ہوگی وہاں پہ نہ پیاس ہوگی، اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ غذا کی محتاج نہیں ہوگی، صرف لذت کے لیے پھل کھائے جائیں گے اور لذت کے لیے جو ہے اس کو چکھا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک فروٹ کی طلب کی ہے تو وہ اس کو کھائے گا تو وہ ختم نہیں ہوگا ہمیشہ، اور نہ وہ ختم ہوگا، اور نہ وہ جو ہے وہ اس کا ذائقہ جو ہے اس سے وہ اکتاہٹ ہوگی۔ ذائقے میں جتنی بار کھائے گا اتنی بار لذت جو ہے وہ زیادہ آنی شروع ہو جائے گی، اور ان کی جو شکل و صورت ہوگی نا پھلوں کی، وہ دنیا میں جو فروٹ وغیرہ ہم کھاتے ہیں اس سے ویسے مثلا سیب کی شکل سیب جیسی ہوگی، آم کی شکل آم جیسی ہوگی، انگور کی شکل انگور جیسی ہوگی، کیلے کی شکل کیلے جیسی ہوگی، تو صرف یہ پہچان کے لیے ہوگا۔ لیکن ان کو جب ہم کھائیں گے ہر بار نیا لطف آئے گا، نیا جو ہے اس میں ذائقہ آئے گا۔ تفسیر روح البیان میں بھی ایسے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ہر جنتی کو کھانے پینے میں جو ہے وہ جو طاقت ہے نا ہر انسان کی ہر لحاظ سے، وہ تقریباً ہر آدمی کو 100 آدمی کی قوت کے برابر طاقت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو وہاں پہ بول و براز نہیں ہوگا، پیشاب پیخانہ وغیرہ اس کی بالکل حاجت نہیں ہوگی۔ جو کھائیں گے وہ غذا جو ہے خوشبودار پسینہ بن کر یا جسم سے نکل جائے گی، یا ایک ڈکار آئے گا خوشبودار تو اس سے وہ نکل جائے گی وہ۔ دوسرا یہ کہ ان کے چہرے جو ہیں آفتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ہر جو ہے مرد عورت جو ہے اس کی عمر 33 سال یا 35 سال بھی ذکر ہوئی ہے وہ ہوگی، اور ان کا قد جو ہے جنتیوں کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر، یعنی کہ 60 ہاتھ ہوگا، 60 گز تقریباً، اس کو ہم ایکسپلین کر لیں اگر کہیں تو۔ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ہاں جی، ان کے جسم پہ 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا جو ہے علیحدہ رنگ کا ہوگا،
اور وہ ایسے جوڑے شفاف ہوں گے کہ اوپر والا جوڑا جو ہے وہ پہنا ہوگا، نیچے والا جوڑا اسے نظر آئے گا، حسن و جمال اتنا ہوگا، اور اس میں کوئی شخص بھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ایک مزاح کے طور پہ، ویسے تو مذاق جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مزاح کرنا جائز ہے۔ جیسے اس میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بوڑھے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو عورت وہ کہنے لگی، بڑھیا عرض کرتی ہے، حضور میں نے ساری زندگی جو ہے وہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے، تو میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ بڑھیا پریشان ہو گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی بات یہ ہے کہ کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سارے جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری مثال اسی طرح ہے، ایک عورت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی ہے، حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے، اور میرا سفر جو ہے کافی دور کا ہے، اور مجھے پیدل سفر نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے کسی کو فرمایا، بھی اس کو اونٹ کا بچہ دے دیا جائے۔ تو وہ عرض کرنے لگی، حضور اونٹ کا بچہ جو ہے وہ مجھ سے کیسے میں اس کے اوپر سفر کروں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، نہیں، تجھے اونٹ کا بچہ ہی دیا جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذرائے تاباً تھوڑی دیر کے بعد اس بی بی کو کہا کہ بی بی، ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، تو یہ اس کو مزاح کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے مزاح کہتے ہیں۔ تو عرض کر رہے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم صوفیانہ تفسیر کے اسرار و رموز کے حوالہ سے جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جنت جو ہے اس میں جائے گا کون؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ لوگ اس جنت میں داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان حقیقی، یعنی کہ جو مقبول ترین ایمان ہوگا نا، اس کا بیج اپنے دل میں بویا ہوگا، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کو نیک اعمال کا پانی بھی دیا ہوگا ایمان لانے کے بعد۔ دیکھیں، ایمان جو ہے وہ عقیدے سے مشابت رکھتا ہے، عمل جو ہے اس کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک بنیاد بنا لے، تو ایمان جو ہے عقیدہ ہے، بنیاد ہے، اس کے اوپر اعمال جو ہے وہ اس کی عمارت ہے۔ تو نیک ایمان لانے کے بعد، حقیقی ایمان جو قابل قبول ہے، اس کو لانے کے بعد جب انسان نیک اعمال کا پانی اس کو دے گا، تو اس کو ایسے باغات ملیں گے جن میں توکل، یقین، زہد، تقوی، صدق، اخلاق، ہدایت، قناعت، پاک دامنی، مجاہدہ، شوق، ذوق، رغبت، خوف، امید، صفائی، قلب و وفا اور طلب، محبت، حیا، کرم، سخاوت، شجاعت، علم، حلم، معرفت، عزت، رفت، رحمت، ہمت کے جو گنے درخت ہوں گے نا، ان میں جن کے نیچے مالک جو ہے اللہ کی رحمت کے جو ہے اس کے کرم کے، یعنی کہ اس کے نیچے اللہ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی عنایت، اس کے فضل اور توفیق کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ اور جب کبھی وہ درختوں سے مشاہدہ، کشف و تجلی اور اس انوار کے پھل پائیں گے نا، تو وہ کہیں گے، یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پا چکے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ہے، تو وہ مگر کشف میں علیحدہ لذت ہوگی۔ وہ جب پھل دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی ہے، تو جب ان کو وہ چکھیں گے، کھائیں گے، تو وہ علیحدہ اس کا ذائقہ ہوگا۔ ایسے ہی ہر کشف میں علیحدہ لذت اور ہر تجلی میں نیا نور ہوتا ہے۔ اس لیے اسی راہ میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ مشکل سے فرق کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو یعنی کہ آگ سمجھا لوگوں نے، اور مگر جب سالک جو ہے وہ واصل ہو جاتا ہے تو ہر نار میں علیحدہ فرق پاتا ہے۔ ان حضرات کے لیے اس قلبی باغ میں پھلوں کے علاوہ عالم غیب سے اور بھی رحمتوں کے جوڑے ملیں گے۔ ہاں جی، ان کے جو اغیار کی نظر سے جو ہے وہ پاک ہوں گے، اور وہ ان سے واپس نہ لیے جائیں گے، کبھی بھی واپس نہ ہوں گے، جو نعمت ان کو مل جائے گی، بلکہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے نا، نام اور شکل، اور مگر لذت میں دنیاوی پھلوں سے کوئی نسبت نہیں ہوگی، ایسے ہی انبیاء اولیاء کی عبادات جو ہیں اگرچہ نام و شکل میں ہماری عبادت کی طرح معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں نا،
تو ہماری نماز پڑھنا اور انبیاء اولیاء کا نماز پڑھنا اس میں فرق ہے۔ جیسے جنت کے پھل یہاں اور وہاں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے مراتب کا فرق ہوتا ہے، لذت کا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی نماز میں جو ہے فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو اس آیہ کریمہ میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہم جنت میں جانے کا جو ہے وہ نظریہ لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، ان کے لیے ایمان کے بعد جو ہے عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے عمل کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ گناہ سے گناہ گار آدمی جو ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان کے اوپر، انسان کے دل میں ایمان کی لذت، اس کی چاشنی آ جائے گی تو پھر جو ہے وہ انسان کا ایمان اور اس کے عمل کی طرف جب رغبت دے گا تو پھر وہ جنت کا حصول ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے ایمان کے اوپر اور جنت کے اوپر جو ڈسکشن کی ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان تب آئے گا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ تو مالک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں جنت میں درجات کی بلندی ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ جنت کے جو مراتب ہیں ان کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، اور اس جنت میں ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان اور جنت الفردوس میں مرنے کے بعد اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔